بدعت نہیں ہے یہ جھنڈا بھرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں اور شاعر کہتا ہے عاشق نے کہا یہ عاشق سے غارے شعر ہو عاشق نے کہا یہ عاشق سے غارے شعر ہو انگلی ذرا بتاؤ سرکار آ رہے ہیں انگلی ذرا بتاؤ سرکار آ رہے ہیں مثال کے لیے ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کے خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کے خوشیاں منا رہے ہیں ایک پلیے میں وہ دونوں یعنی عید اور بقرعید شاعر کہتا ہے ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں وہ ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں وہ ہے تو عیدوں سے آئیے سجے معروف سے پیشتر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دین عالم کے مالک مختار شفیع روز شمار کائنات کے اولی فصل سفار رحمت عالم تاجدار عرب مالک کتاب نبی معتصم امام الانبیاء حبیب کبریا رسول وفا کنز العطا وجہ الصفا بحر المنن نہر السنن صاحب جود کرم نبی کرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شہانہ میں نذرانے اپنی شریف پیش کرے پڑھے بابا کے دھولیں اللہم صلی علی محمد وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے پڑھا کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی اور اکثر یہی ہوتا ہے جب یہ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ درود شریف پڑھنے میں بہت ظاہری سستی محسوس کرتے ہیں میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں اور اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں بخاری شریف کی حدیث پاک میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر محبت سے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا ہے نبی کیا فرماتے ہیں جو مجھ پر محبت سے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس درود پڑھنے والے کو میں پہچانتا بھی ہوں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں پتہ چلا معلوم ہوا کہ درود محفل میلاد رسول میں پڑھ رہے ہیں لیکن گنبد خضرا سے ہمارے آقا ہم سے دیکھ بھی رہے ہیں ہم کو پہچان بھی رہے ہیں جبھی تو میرے نام فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام اور میرے نام فرماتے ہیں دوروں نزدیک کے سننے والے وہ قرآن دوروں نزدیک کے سننے والے وہ قرآن تارے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام تارے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام تو اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں جائے لگا نبی کی بارگاہ میں نظرانے شریف پیش کرے پڑھتے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب والابدان والشفاء ونور الابصار والضیاء وعلى المستقيم وبارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم سامعین کرام آپ حضرات بعد نماز عشاء سے جلدر ابکار مجھ سے قبل بہت سارے متحل مصطفیٰ سے نعت پاک مصطفیٰ سماعت کیا اور مجھ سے قبل ایک مفصل مدرکر قرآن و حدیث کی روشنی میں
ایک عمدہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی فیض علی مصباحی صاحب سے سماعت کیا. میں بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی مجھے بولنے آپ حضرات کو حق سننے پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات پریشان نہ ہو. میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں ہوں گا. بس تجوید کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں کیونکہ ابھی آپ کو میرے بعد ایک اور مفصل مدد خطاب حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد صاحب اللہ مصباحی آپ کے جامع مسجد کے پیشنام سے آپ کو سماعت کرنا ہے. اور ایک عمدہ ثناخوان رسول واسطہ شہر بھیا شاہکار ترنم بلبل باد انگریزی محسن رسالت حافظ ارباب رضا اسماعیلی صاحب سے آپ کو سماعت کرنا ہے. انشاءاللہ آپ سنیں گے اور آپ حضرات بیدار ہیں سننا چاہتے ہیں. نیند تو نہیں آ رہی گھڑی میں تو 12 بج گئے لیکن کبھی عاشقوں جب آدم علیہ السلام آپ پھر کے درمیان تھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا تو اعتراض ہو سکتا ہے سوال ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان احمد شمائل بن ہدایت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی الاول شریف جو سمجھا کے صبح صادق کے وقت مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے لیکن نبی فرماتے ہیں افضل ما خلق اللہ کہ میں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. نبی فرماتے ہیں کوئی تو نبی جو آدم بین الماء والطین کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جاتا تھا. جب آدم علیہ السلام آپ کے درمیان تھے تو اس وقت جب سرکار نبی تھے نبی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا تو رسول کائنات نبی کو ربیع الاول شریف کو آئے 214 کے دن آئے مکہ کی سرزمین میں آئے تو اس کے پہلے دین کو حاصل رکھیے ایک جملے کو نوٹ کرتے ہوئے چلیے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. میں آپ کو ایک حدیث پاک کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حدیث پاک ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا. حضرت جبریل امین کون ہے؟ تعین سجنا ہے فرشتے کے سردار ہیں. حضرت جبریل امین سے پوچھا اے جبریل تم یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی؟ کیا فرمایا؟ تم یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ مجھے میری عمر تو معلوم نہیں ہے البتہ اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب میں ایک تارا ہے جو 70,000 برس کے بعد ایک بار چمکتا ہے. یا رسول اللہ اس تارے پہ میں نے 70,000 بار چمکتے دیکھا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آج تو میں اللہ کے رسول کے سامنے اپنی بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ سرکار اور مجھ سے بھی پہلے میرے نبی فرماتے ہیں یہ الفاظ حدیث پاک کے اندر مذکور ہے. اسی طرح اللہ یا رسول اللہ جب وہ تارا نہیں تھا وہ آپ تھے تو آپ کہاں اچھے ہوئے آتے تھے آپ کہاں قائد ہوئے آتے تھے. یہ تارا ہے روزانہ نکلتا ہے آپ یہ تارا ہے جسے منگل گرہ بھی کہا جاتا ہے روزانہ نکلتا ہے. مشرق یہ تارا ہے روزانہ نکلتا ہے. زہرہ بھی یہ تارا ہے روزانہ نکلتا ہے. یا رسول اللہ
جب پیارا نہیں تھا وہ آپ تھے تو آپ کہاں غائب ہو جایا کرتے تھے، آپ کہاں اوجھل ہو جایا کرتے تھے، تو میرے نبی فرماتے تھے اے جبرائیل مشرق پر 1000 برس تک اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کرتا تھا، اور جب میں اپنا سر سجدے سے اٹھایا کرتا تھا اے جبرائیل وہ کوئی پیارا نہیں تھا، وہ نبی کے شریف کا نور تھا جو پورے نارے کی شکل میں نظر آ رہا تھا، اور اس وقت میں ایک تو پتہ چلا معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے ساری کائنات کا وجود بنتا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو اور بھی خطاب سننا ہے، نعت شریف سننا ہے، ورنہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا، المختصر میں آپ کو بتاتا چلے ساری کائنات کو جو اللہ نے وجود بنتا، اسی نور محمدی کے صدقے میں وجود بنتا، اور جو بھی چمکا اسی نور محمدی کی برکتوں سے چمکا۔ اللہ نے انسان کو چمکایا تو نور اسی نور سے چمکایا، جناتوں کو چمکایا تو اسی نور سے چمکایا، فرشتوں کو چمکایا تو اسی نور سے چمکایا، نماتا جماتا جس کو بھی چمکایا تو اسی نور سے چمکایا، اور قریب میں آپ کو سبی اللہ چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے، عیسیٰ کلیم اللہ چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے، ابراہیم خلیل اللہ چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے، سبی اللہ چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے، حضرت قوم چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے، دانیال چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے، ہود چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے، صالح چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے، زکریا چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے، عیسیٰ چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے، عیسیٰ چمکے تو اسی نور محمدی سے چمکے۔ اے جشن ولادت مصطفیٰ میں حاضر ہونے والے مدر کے کجو مسلمانوں اور اس نور محمدی کی برکتیں دیکھتے ابھی یہ نور محمدی آیا نہیں،
اپنے ماں کی شکم میں ابھی میرے مصطفیٰ کی ولادت بسادت نہیں ہوئی، نور محمدی کی برکتیں اپنے ماں کے شکم میں ہے، چورے کی حالت میں بھی لوگ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے ہیں۔ تو رسول کائنات کی والدہ حضرت آمنہ سہیلیہ رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبہ کا طواف کے لیے چلتی ہے، خانہ کعبہ کے چکر کے لیے چلتی ہے۔ حضرت آمنہ سہیلیہ رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی ہیں، خانہ کعبہ کا چکر لگا رہی ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور کشمکش کے عالم سمجھ نہیں پا رہی ہے میں کعبہ کا طواف کر رہی ہوں، کعبہ میرا طواف کر رہا ہے۔ وہ سوچ میں ہے، نبی عالم تصور میں سوچنے لگا، اے کعبہ تو کعبہ ہے، ساری دنیا تیرا طواف کرتی ہے، ایک علاقہ کو تقریباً 24,000 انبیاء کرام تیرا طواف کیا، آدم صلی اللہ ہے تیرا طواف کیا، موسیٰ کلیم اللہ ہے تیرا طواف کیا، ابراہیم خلیل اللہ ہے تیرا طواف کیا، نجیب اللہ ہے تیرا طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ ہے تیرا طواف کیا، نبی کے بعد صدیق اکبر آئیں گے تیرا طواف کریں گے، فاروق اعظم آئیں گے تیرا طواف کریں گے، عثمان غنی آئیں گے تیرا طواف کریں گے، علی آئیں گے تیرا طواف کریں گے، حسین شہید کربلا آئیں گے تیرا طواف کریں گے، لیکن کعبہ آمنہ کا چوکا لگا رہا ہے، آمنہ کا طواف کر رہا تھا، تو کعبہ جواب دیتا ہے میں آمنہ کا نہیں طواف کر رہا تھا، آمنہ کا نہیں چکر لگا رہا تھا، بلکہ آمنہ کی جیب میں، آمنہ کے بطن میں، آمنہ کے شکم میں جو نوری بچہ کر رہا تھا، میں اس نوری بچے کا طواف کر رہا تھا، پورے محمدی کا طواف کر رہا تھا، کیونکہ مجھے لیکن آمنہ کے شکم میں جو بچہ محفوظ ہے اسے کعبے کا کعبہ اسے کعبے کا کعبہ کہا جاتا ہے۔ سب لوگ میرے نام فرماتے ہیں حاضر شہنشاہ کعبہ کو محمدی کی برکت ابھی میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں ہیں، میرے نبی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عرب کا دستور تھا جب کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو وہ عورت پناہ و سنگار نہیں کرتی تھی، وہ عورت خوشبو نہیں لگاتی تھی، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو کعبہ کے متولی تھی، رسول کائنات کے دادا کو مکے والوں نے شکایت کی کہ آپ کی بہو خوشبو لگاتی ہے، ابھی آپ کے بیٹے انتقال کیے سال بھر نہیں گزرا اور آپ کی بہو خوشبو لگاتی ہے، ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ جہاں سے وہ نکل جاتی ہے وہ کلیاں مہکنے لگتی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نبی کے دادا ہے، رسول کائنات کی دادی سے کہتے ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ ہے کہ آمنہ سے پوچھو کہ تم خوشبو لگاتی ہو، مکے والوں نے شکایت کیا ہے، رسول کائنات کی دادی فرماتی ہے میں کیا بتاؤں میں نے بھی سنا ہے، لیکن میں کیسے رسول کائنات کو دادا حضرت
اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی کی والدہ عائشہ ہیں وہ بڑی خیال سے فرماتی ہیں میں نے کوئی خوشبو نہیں لگایا، میں نے کوئی اثر نہیں لگایا، آپ کے بیٹے کی امانت جو میرے شکم میں محفوظ ہے اسی نور محمدی کی برکتیں ہیں، صرف اتنا ہی نہیں جن ذریعوں سے گزر جاتی ہو وہ گلیاں مہک جایا کرتی ہیں، جن راہوں سے گزرتی ہو وہ راہیں مہک جاتی ہیں، درخت مجھے سلام کرتے ہیں، چائی پھل مجھے سلام کرتے ہیں، پتھروں سے آواز آتی ہے اے نبی کی ماں تجھے مبارک ہو، تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو، تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلا معلوم ہوا جو نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھنے سے انکار کرتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے نبی پیدا نہیں ہوئے، ماں کے شکم میں ہے، نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، چاہیے پری نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، پتھر نبی پر سلام بھیج رہے ہیں۔ بتائیے چاہیے پری بے جان پتھر نبی پر سلام بھیج سکتے ہیں تو ہم نبی کے امتی ہو اپنے نبی پر سلام نہیں بھیج سکتے؟ جبھی ہمارے امام نے کہا تم میرے سلام پر اعتراض کرتے ہو، جب ہم پڑھتے تھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم میرے سلام پر اعتراض کرتے تھے تو اب ہم ایک سلام نہیں اب ہم لاکھوں سلام بھیجیں گے۔ میرے امام نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمہ پھر لاکھوں سلام، شمع برس میں ہدایہ پھر لاکھوں سلام، شہر ہلال ایران تاجر دار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، اور جس سبحانی کریم چمچاتا ہے بابا خان اس کی روزے سے آج پہ لاکھوں سلام۔ جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا تو میرے امام نے قلم کو روکا نہیں بلکہ قلم اٹھایا، تم لاکھوں میں اعتراض کرتے ہو ہم لاکھوں نہیں اب تو ہم کروڑوں سلام بھیجیں گے۔ میرے امام نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا تم کتنا اعتراض کرو گے، تم کتنے پھیلے لگاؤ گے۔ میرے امام نے لکھ دیا کعبے پہ ٹوٹ جاؤ تم پہ پیارے کروں، طیبہ فیشن سے تو جاؤ تم پہ پیارے کروں، شاہشاہ موزے سے جاؤ تم پہ پیارے کروں، جاپائے شملہ بنا تم پہ پیارے کروں۔ نبی کی والدہ ماتا حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، آپ کے بیٹے کی امانت جو میرے شکم میں محفوظ ہے اس نور محمدی کی برکتیں ہیں۔ جبھی میرے امام فرماتے ہیں ان کے مہکنے دل کے ان کے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں، اور اللہ اپنی جب جہنم سرد ہوگا وقت کی لڑکا نہیں ہے، المنصر میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ساری کائنات کا وجود فرمایا اسے نور محمدی سے فرمایا اور بھی اس دنیا میں آیا میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں آیا۔ حدیث شریف ہے میرے نبی فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ پیدا کرتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی نشر کرتا۔ انشاءاللہ ابھی آپ کو مولانا شہزاد صاحب سے سماعت کرنا ہے، نبی کی ولادت کے واقعات نبی کی پیدا زندگی آپ کو بتائیں گے، بس یہی پر میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ بس ایک آخری واقعہ سن لیجیے، نبی کی آمد پر خوب خوشیوں کا اظہار کریے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کی آمد پر خوشیاں آج ہی نہیں بلکہ لوگ زمانے سے اعتراض کرتے نظر آتے ہیں اور آتے ہیں، لیکن ہم نبی کا میلاد ہمیشہ مناتے ہیں اور نبی کا میلاد مناتے رہیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا کے پیروں اعلیٰ حضرت کے والد ہیں علامہ ننگالی نبی اور ان کے والد یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت رضا علی
تو ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت فضل الرحمان گنج مرادآباد. وہ نو شہر کے بعد ایک جگہ ہے گنج مرادآباد جہاں ایک بیشک شامل آرام فرما ہے جن کا نام حضرت فضل الرحمان گنج مرادآبادی اعلیٰ حضرت کے دادا کے پیر و مرشد اور سلسلے نقشبندیہ کے بڑے عظیم شیخ شریف. الحمدللہ اس ناچیز کو اس عظیم خاندان سے اجازت و خلافت کا شرف حاصل ہے. سرکار علامہ فضل الرحمان رحمۃ الرضوان کے پوتے سرکار اولیاء ملا رہی رحمۃ الرضوان اور ان کے مریدوں سے شیخ لقمان میاں اترنگی شریف علی گڑھ ان سے مجناجیز کو اجازت و خلافت کا شرف حاصل ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں علامہ فضل الرحمان گنج مرادآبادی علیہ ہر سال اپنے نبی کے میلاد کا شرارہ کیا کرتے تھے. نبی کی آمد پر خوشی منایا کرتے تھے. تو نبی کی آمد پر ایک موقع تھا جنازہ فرمایا تھا, گھروں میں روشنی کیا تھا. وہ زمانہ بڑا سادہ زمانہ تھا, اتنا زمانہ نہیں تھا, اتنا سیٹلائٹ زمانہ نہیں تھا, لائٹ کا استعمال نہیں تھا. جس طریقے سے ہم لائٹ لگاتے ہیں, مرکری لگاتے ہیں, ہائیڈروجن لگاتے ہیں, وہ بڑا سادہ زمانہ تھا. میں آج سے تقریباً 100 سال کے پہلے کی بات کر رہا ہوں. حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مرادآبادی اپنے نبی کی میلاد پر خوشی منایا کرتے تھے, جنازہ کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اپنے گھروں پر نبی کی آمد پر جنازہ فرمایا تھا, نبی کی آمد پر مومبتیاں جلایا تھا. تو ایک منافق آ جاتا ہے, کہتا ہے اے علامہ فضل الرحمان تم نے اتنے چراغ جلا دیا, اتنے چراغ کی کیا ضرورت تھی؟ یہ فضول ہے, ناجائز ہے. علامہ فضل الرحمان گنج مرادآبادی ایسے ویسے تو تھے نہیں, اعلیٰ حضرت کے دادا کے پیر و مرشد. وہ فرماتے ہیں جتنے ناجائز ہو کیا فرمایا, جتنے ناجائز ہو بجھا دو. منافق سمجھا بڑا اہم موقع مل گیا, خود سے اجازت دیا. وہ منافق بجھانے کے لیے جا رہا ہے, بجھاتا چلا 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 جا رہا ہے. اور جب نظر دوڑا کے دیکھا کہ چراغ بجھ گئے ہیں کہ نہیں, تو وہ کیا رہا ہے, جتنے چراغ بجھایا وہ بڑا اسی طرح روشن ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے, اس طرح کے عالم میں پڑ جاتا ہے. علامہ فضل الرحمان فرماتے ہیں اے منافق سن لے, میں کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں جلایا ہے, آمن کے دارا محبت میں جلایا ہے. تو کیا زمانہ نہیں بتا سکتا, کبھی شاید کرتا ہے بجھایا نہیں جائے گا. جب نبی کی آمد پر خوشیاں منائیے, گلیوں کو سجائیے, محلے کو سجائیے, نبی کا میلاد منائیے, چلنے والوں کو چلاتے رہیے. اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے رہیے حضرت چالے ہم پائے سے مولا کی دھوپ مثل فارس نزدے کلے کلے جائیں گے. مثال تیری شہر پہلے ہزاروں سوائے علی کے جہاں میں سب تو خوشیاں بنا رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو شہید مصطفیٰ کا پاپا بنائے. نبی کی آمد پر خوب خوشی اور بہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام زندہ باد, مسلمان پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ, صدق اللہ ربی بالکل ذنب وعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رہی کلی تو پھول ملیں گے, زندگی باقی رہی تو پھر کبھی ملیں گے. والسلام علی من اتبع الہدی.